بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن کا کہنا ہے کہ تنازع ختم ہونے کے بعد غزہ پر دوبارہ قبضہ نہیں کیا جائے۔ یہ واضح ہے کہ اسرائیل غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ G7 اجلاس کے بعد امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلنکن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ابھی یا جنگ کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کی زبردستی نقل مکانی نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ کو پرتشدد حملوں کے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے۔ غزہ کی ناکہ بندی یا محاصرہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ مغربی کنارے سے دہشت گردی کا کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔ تنازع کے اختتام پر عبوری حکومت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ترک پارلیمنٹ نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ ترکیہ کی پارلیمنٹ نے غزہ پر خونی جارحیت کے خلاف احتجاجاً اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترک پارلیمنٹ کی جانب سے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد ترک پارلیمنٹ میں موجود ریسٹورنٹ سے اسرائیلی مصنوعات کو ہٹا دیا گیا۔ واضح ہے کہ ترک عوام کی جانب سے سوشل میڈیا پر اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی تھی۔ اسرائیلی فوج غزہ کے قلب میں داخل ہو کر کارروائیاں کر رہی ہے، نیتن یاہو کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہماری فوج غزہ کے قلب میں داخل ہو چکی ہے اور حماس کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی تقریر میں کہا کہ جنگ بندی کے امکان کو حماس کے خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی سے مشروط کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہماری فوج غزہ کے قلب میں داخل ہو گئی ہے۔ نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ حماس کی طرف سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی تک غزہ میں جنگ بندی یا ایندھن کی ترسیل نہیں ہوگی اور حماس پر حملے جاری رہیں گے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے اور اس کی قیمتیں 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں مسلسل کمی کا سبب چین کی جانب سے سپلائی میں کمی اور سعودی عرب اور روس کی جانب سے پیداوار میں کٹوتی میں توسیع کے اثرات بھی ہیں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں WTI کروڈ $70.24 فی بیرل پر آ گیا، جبکہ بیرنٹ کروڈ $81.65 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر برس پڑے اسرائیل کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے نیتن یاہو کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسرائیلی ریاست کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو 7 اکتوبر کی سیکیورٹی ناکامی کے بعد سے نروس بریک ڈاؤن کی حالت میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو غیر معینہ مدت کے لیے غزہ کی سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھالنے کی تیاری کر کے غلط اندازہ لگا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو اب اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غزہ کی سلامتی کی نگرانی کرنا اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم 7 اکتوبر کے حملے سے پہلے کے مقابلے میں مختلف طریقے سے اپنا دفاع کر سکیں۔ غزہ کے شہری 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے پانی، خوراک اور طبی سہولیات سے محروم۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں صحت، نکاسی آب، صاف پانی اور خوراک تک رسائی جیسی بنیادی سہولیات دستیاب نہیں ہیں اور مکمل نظام منہدم ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ 33 روز سے جاری ہے، جس کے دوران اب تک 10,569 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 4,324 بچے بھی شامل ہیں۔ اس عرصے میں 26,475 فلسطینی زخمی ہوئے۔ 9 اکتوبر کو اسرائیل نے غزہ کی سرحد کو مکمل بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد خوراک، پانی، ایندھن اور ادویات کی سپلائی مکمل طور پر روک دی گئی تھی۔ شام میں امریکی اڈوں پر عراق کے استحکاماتی گروپوں کے حملے۔
نیوز رپورٹ کے مطابق مشرقی شام میں رقہ کے مضافات میں واقع کونیکو گیس فیلڈ میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے۔ خبری ذرائع نے اس امریکی فوجی اڈے میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی خبر دی ہے۔ اس سے پہلے عراق کی اسلامی استقامت نے بھی اربیل میں امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملوں کی خبریں دی تھیں۔ عراق کی اسلامی استقامت کے بیان میں آیا ہے کہ شمالی عراق میں واقع حریر کے علاقے میں غاصب امریکی فوجیوں کے اڈوں پر 2 ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ یہ ڈرون اپنے ہدف پر جا کر لگے۔ اس سے قبل المیادین ٹی وی چینل نے یہ رپورٹ دی تھی کہ عراق کے کردستان علاقے میں واقع اربیل میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ یورپی یونین نے انسانی امداد کی 8ویں پرواز غزہ بھیج دی۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہیومینٹیرین اینڈ کمشنر جینیز نے کہا ہے کہ آنے والے ہفتوں میں غزہ میں مزید امداد بھی بھیجی جائے گی۔ بلا شبہ جب تک ضرورت ہوگی ہم امداد کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جینیز نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی امداد، انسانی ہمدردی یا ترقیاتی امداد ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچی ہے۔ ہم اپنے انسانی ہمدردی کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ 10 ملین سے زیادہ آبادی موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس سے محروم۔ 10 ملین سے زیادہ آسٹریلین شہری اس وقت موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سروس سے محروم ہو گئے، جب ملک کی دوسری بڑی نیٹ ورک آپریٹر کمپنی کی سروسز کو بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق آسٹریلیا کی دوسری بڑی نیٹ ورک آپریٹر سروس کمپنی سروس کو مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے بندش کا سامنا کرنا پڑا، جس کے باعث ٹرین سروس کا آن لائن پیمنٹ آپریشن سسٹم بھی شدید متاثر ہوا۔ آسٹریلوی حکومت کا کہنا ہے کہ نیٹ ورک آپریٹر سروس کمپنی کی خرابی کے باعث موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس متاثر ہوئی ہے۔ فلسطینی بچوں نے دنیا تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ مظلوم فلسطینی بچوں نے دنیا تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے پریس کانفرنس کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق منگل کی رات اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں بچ جانے والے چھوٹے چھوٹے فلسطینی بچوں نے دنیا تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے غزہ کے الشفا ہسپتال میں پریس کانفرنس کر ڈالی۔ 10 سالہ بچے کا کہنا تھا کہ اکتوبر کی 7 تاریخ سے ہمیں نسل کشی کا سامنا ہے، ہمارے سروں پر بموں کی بارش کی جا رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ ہم زندہ تو ہیں لیکن انہوں نے زندگیوں کو مار ڈالا ہے۔ اس نے کہا وہ دنیا سے جھوٹ بول رہا ہے، کہتے ہیں کہ وہ مزاحمتی جنگجوؤں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن ہم بچے ایک سے زیادہ بار ان کی لائی ہوئی موت سے بچ چکے ہیں۔ انہوں نے غزہ کے لوگوں کو قتل کیا، ہمارے خوابوں اور ہمارے مستقبل کو مارا۔ بابر اعظم سے 31 ماہ بعد ون ڈے کی حکمرانی چھن گئی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC ون ڈے ورلڈ کپ میں بھارتی بلے باز شبمن گل نے 950 دن بعد کپتان بابر اعظم کی اسٹرائک ختم کر دی۔ ICC کی جانب سے جاری کردہ ون ڈے رینکنگز کے مطابق شبمن گل اپنی حالیہ کارکردگی کی بنا پر عالمی نمبر 1 بن گئے۔ ICC نے بھارتی اوپنر بلے باز کو دنیا کا بہترین بلے باز قرار دے دیا۔ اڑان کا سلسلہ جاری، ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ تیسرے کاروباری روز کے دوران روپے کی قدر میں مزید کمی، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق بدھ کے روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قیمت میں 50 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے امریکی کرنسی ڈالر کی قیمت 286 روپے 39 پیسے بڑھ کر 286 روپے 90 پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔ پاکستان میں مقیم 10 لاکھ افغان شہریوں کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 10 لاکھ افغان پناہ گزینوں کے پاس کوئی شناخت نہیں۔ سرکاری اعداد و شمار پناہ گزین پچھلے 5 سال میں پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئے اور ملک کے طول و عرض میں مقیم ہو گئے۔ حکام کا بتانا ہے کہ ملک میں 40 لاکھ افغان شہری مقیم ہیں، 13 لاکھ رجسٹرڈ افغان پناہ گزین ہیں، 10 لاکھ کے پاس کوئی شناخت نہیں اور 17 لاکھ افغان شہریوں کی شناختی دستاویزات کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ سائفر کیس چیئرمین PTI نے فرد جرم کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔
وکیل حامد خان کے ذریعے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ درخواست گزار کو مخالفین کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیاسی انتقام کا دائرہ درخواست گزار کی سیاسی جماعت اور اتحادیوں تک پھیلا دیا گیا۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں درخواست گزار کو نشانہ بنانے سے متعلق عدالت کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ درخواست گزار کے خلاف لگ بھگ 200 مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اوگرا نے گیس قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی، اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے افغان رہنماؤں کی دھمکی امیز بیانات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں غیر قانونی تارکین وطن کا ہاتھ ہے۔ افغان حکومت دہشت گردی میں ملوث افراد کو ہمارے حوالے کرے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں افغانستان کی مدد کی۔ پاکستان نے 40 لاکھ افغان شہریوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ افغانستان میں عبوری حکومت بننے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ غیر قانونی طریقے سے نقل مکانی کر کے پاکستان آئے۔ 8 لاکھ افغان شہریوں کو عبوری طور پر سٹیزن کارڈ مہیا کیے گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔